جعلني سعيد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا سفر الحمدللہ قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم ایک ایک قدم لے کر آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ منا سے عرفات، عرفات کے اعمال، عرفات سے پھر مزدلفہ کی رات کے قیام کے اعمال، کنکر جمع کرنا، وہاں کی احتیاطیں۔ اب ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے اور حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ حاجیوں کا مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ اس دن حاجیوں نے بہت سارے افعال کرنے ہوتے ہیں جن کے عنوانات نیچے لکھے جا رہے ہیں، اور آئندہ چند پڑاؤ میں انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں ترتیب سے الگ الگ تفصیل اور ان کی ادائیگیوں کا طریقہ اور ان کے اوقات ذکر کیے جائیں گے۔ تو ان اعمال کی تفصیل: نمبر 1، جمرہ عقبہ کی رمی یعنی کنکر مارنا، دم شکر یعنی حج کی قربانی کرنا، حلق یا قصر، سر منڈوانا یا کتروانا، طواف زیارت کرنا اور حج کی سعی کرنا۔ تو یہ چند اعمال ہیں جو ہم نے 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ ادا کرنے ہیں۔ ان کے اوقات کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اللہ سے فضل اور توفیق مانگتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ہمیں اس کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سورج نکلنے کے قریب وقت ہو جائے مزدلفہ میں اور قیام ہمارا الحمدللہ ہو چکا، تو اب سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے ہم آہستہ سے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہوں گے، اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جب وادی محصر کے قریب پہنچیں گے تو یہاں پر اپنی رفتار کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے، کیونکہ وادی محصر منا اور مزدلفہ کے درمیان وہ میدان ہے جہاں پر ابرہہ کے لشکر پر اللہ جل شانہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ابرہہ بدبخت نے جب بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور یہاں پر پہنچ گیا، تو اس کے لشکر پر اللہ جل شانہ نے آسمان سے کچھ فرشتے بھیجے جن کی کنکر پھینکنے سے اس کے ہاتھی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا نشیبی علاقہ ہے مزدلفہ اور منا کے درمیان، یہ نہ منا میں ہے اور نہ مزدلفہ میں، دونوں کے درمیان گویا کہ حد فاصل ہے۔ اور یہاں پر حکومت نے نشانی بھی لگا دی ہے تاکہ لوگ یہاں پر غلطی سے وقوف نہ کریں، اور دوسری بات کہ یہاں پر چلتے ہوئے اپنی رفتار کو بھی تیز کر لیں۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ پیدل والے پیدل جاتے، بس والے بس میں جاتے، ریل گاڑی میں سفر کرنے والے ریل گاڑی میں سفر کرتے، لیکن مزدلفہ سے پھر منا کا جو سفر ہے اس میں بس اور پیدل والے دونوں حضرات اب پیدل ہی سفر کریں گے، اور ان کی اب بس کی سہولت موجود نہیں ہوگی۔ تو جو حضرات 10 ذی الحجہ کو منا سے مزدلفہ سے جمرات جا رہے ہوں تو وہ اس بات کو بغور نوٹ کر لیں کہ آج کے دن تمام جو راستے ہیں جن کے ذریعے ہم نے سفر کرنا ہے، تو یہ اب
یک طرفہ بنا دیے جاتے ہیں اور ایک ہی طرف سے جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس پر واپس آنے کی اجازت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جانا اور جو ایک راستے سے دوسری طرف جانے کے جو کراسنگ ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر آج کے دن بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مزدلفہ سے جمرات جانے والے تمام بڑے سڑکوں پر جو مکاتب ہیں ان کے دروازے بھی صبح سے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ مزدلفہ سے سیدھا جمرات چلے جائیں اور وہ اپنی رمی کر لیں۔ تو تمام حجاج کرام کی اب اگلی منزل جمرات ہی ہے، لہذا وہ پرسکون انداز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے راستے پر چلتے ہوئے جمرات پہنچ جائیں۔ جمرات پہنچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ طریق المشاۃ نمبر 4 ہے۔ یہ پیدل چلنے والوں کا سڑک ہے اور اس میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ اس پر شیڈ لگا ہوا ہے۔ منا شروع ہوتے ہی اس پر شیڈ شروع ہو جاتا ہے اور جمرات تک مکمل اس کے اوپر سایہ دار شیڈ ہے، ہوادار پنکھے ہیں، ایگزاسٹ فین ہے، پینے کا پانی ہے، واش رومز کی جگہ ہے، سہولت ہے اور جگہ جگہ کچھ دیر بیٹھنے کے لیے آرام کرنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسی راستے سے چلیں۔ یہاں پر ایک اور بات ذرا غور سے سمجھ لیں کہ ٹرین اسٹیشن کے ارد گرد احاطے میں چونکہ محدود جگہ میں حاجیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اب سعودی حکومت بدقسمتی سے یہ کرتی ہے کہ رات سے ہی حجاج کو مینا میں منتقل کرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت تو صبح صادق کے بعد یعنی صبح کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انتظامیہ کی بات ہرگز نہ مانے اور ان کے ساتھ تعاون نہ کرے، کیونکہ صبح صادق سے پہلے مزدلفہ چھوڑنے پر ترک واجب کی بنیاد پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حجاج ریل گاڑی اور ٹرین کے ذریعے سے مزدلفہ پہنچے ہیں تو اب ان کے پاس پیدل جانے کی سہولت اور آپشن نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے مینا تک کا سفر بھی ریل گاڑی ہی کے ذریعے سے کریں گے، کیونکہ سعودی حکومت نے ٹرین کے اسٹیشنوں کے آس پاس باڑ لگائی ہوتی ہے تاکہ بذریعہ ٹرین آنے والے حجاج ٹرین ہی استعمال کریں۔ تو آپ کو بار بار سختی سے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ٹرین میں آنے والے حجاج وہ آپ آس پاس لگے باڑ کو کسی طرح کاٹ کر یا کوئی طریقہ کر کے عبور ہرگز نہ کریں اور پیدل جانے کی غلطی ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس باڑ کے ساتھ لگی ہوئی سڑک وہ ملک عبدالعزیز سڑک ہے، طریق ملک عبدالعزیز، جس پر جلتے ہوئے جمرات کے سب سے اوپر والی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ لمبا بھی ہے اور مسلسل چڑھائی والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کی سہولت، پانی، بیٹھنے کی جگہ، ہوا کچھ بھی نہیں، بلکہ مسلسل دھوپ میں چلنا پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ ہم بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو بس رب سے یہی دعا ہے کہ ہمارے سفر کو آسانی والا بنائے اور ہمیں ہر قسم کی مشکلات اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔